لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمین یا رب العالمین. عقائد کے باب میں جس طریقے سے اللہ کی ذات اور اللہ کے صفات اور پیغمبروں کی پیغمبری پر، اسی طریقے سے کل کے سبق میں جو پڑھا ہم نے فرشتے، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. من جملہ انہی چیزوں میں سے چھٹی چیز ہے آسمانی کتابیں. ان پر بھی ایمان لانا اس حیثیت سے ضروری ہے کہ جتنی بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں اپنے اپنے پیغمبروں پر، چاہے وہ کتابوں کی شکل میں ہوں یا صحیفوں کی شکل میں ہیں، ان سب کو یہ تسلیم کرنا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، یہ کتب جو ہے یہ کتاب کی جمع ہے، تو لہذا کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے. آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بہت سے پیغمبروں پر اتاری ہیں تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں بتلائیں. چھوٹی کتابوں کو صحیفہ اور بڑی کتابوں کو کتاب کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں میں سے 4 کتابیں جو ہیں بڑی مشہور ہیں، احادیث میں ان کا تذکرہ موجود ہے. نمبر 1 کتاب جو ہے اس کا نام ہے تورات، توریت بھی پڑھتے ہیں اس کو، تورات بھی پڑھتے ہیں. نمبر 2 ہے زبور، نمبر 3 انجیل، اور آخر میں ہے قرآن کریم. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اور قرآن پاک حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. ان 4 کتابوں کے علاوہ کچھ صحیفیں حضرت شیس علیہ السلام پر، کچھ حضرت ادریس علیہ السلام پر، کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور کچھ دوسرے پیغمبروں پر نازل ہوئے ہیں. یہ کچھ کتابیں ہیں اور کچھ صحیفے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوری امت کے نام ہیں. ٹھیک ہے، انہی کے مطابق انسان کو اور جس قوم کی طرف ان کتابوں کو بھیجا گیا ہے یہ ایک قسم کی قانونی کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں وہ نظام اس قرآن پاک میں ہے، زبور میں ہے، انجیل میں ہے، تورات میں ہے، باقی کتابوں کے اندر. لیکن اس وقت جو مضبوط اور مستحکم اور چلنے والا جو قانون ہے وہ بس قرآن کریم ہے. کیوں؟ کیا زبور جب آسمانی کتاب ہے، جب اللہ نے اس کو بھیجا ہے، تورات آسمانی کتاب ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے، باضابطہ ایک دراز مدت تک اس کتاب کا نفاذ تھا، لوگ اس پر عمل کرتے تھے. جن لوگوں نے اس وقت اس تورات، زبور، انجیل پر عمل کیا ہے کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ یقیناً جنت میں جائیں گے. آج بھی لوگ اگر زبور، انجیل اور تورات پر عمل کریں گے تو آج کا جواب کیا ہے؟ وہ جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ ہر وقت کا اپنا اپنا ایک قانون ہوتا ہے. اس وقت کا قانون اللہ کے پاس جانے، اللہ کا تقرب، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے تورات تھی، اس وقت وہی تھا. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور نے وہ چینج ہو گیا. پھر اس وقت اللہ کے پاس جانے، اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے زبور آئی، پھر تورات منسوخ ہو گئی. اس طریقے سے زبور ہے. تو ان 4 کتابوں کا اپنا اپنا ایک وقت تھا، اپنا مقام تھا، اپنا ٹائم تھا. اس ٹائم میں جو کام ہوا
وہ حق پہ جانب تھا. اس کے بعد آخر میں جو کتاب آئی ہے القرآن الکریم. القرآن اس وقت پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ، ہدایت کا راستہ، اللہ کے پاس جانے کا اور اللہ کو راضی کرنے کا اگر کوئی انسان راستہ ڈھونڈتا ہے تو وہ راستہ قرآن کریم ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے پہلی کتابوں کو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے، نمبر ایک تو وہ کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں. نمبر ایک قانون وہ ہے جو پچھلی حکومت میں تھا، آج وہ قانون نہیں ہے. کیا کوئی ہندوستان کا رہنے والا کوئی فرد یہ کہہ کر اس قانون پر عمل کر سکتا ہے یہ بھی تو قانون تھا انڈیا کا؟ کر سکتا ہے. اگر پچھلی دور میں پچھلی حکومت میں کوئی قانون طے ہو گیا تھا، اب آج کی حکومت نے اس کو توڑ دیا یا کاٹا یا اس کی جگہ کوئی اور نیا قانون بنایا، تو پچھلے قانون پر اب ہم عمل کر نہیں سکتے. اگر کسی نے کیا جیل جائے گا. اسی طریقے سے پہلے قوانین تھے، پہلی کتابیں تھیں، لیکن اللہ نے ان کو منسوخ کر دیا. آخر میں کون سی کتاب آئی؟ قرآن کریم. نمبر ایک اس کی کچھ وجوہات ہیں. نمبر ایک یہ ہے پہلی جو آسمانی کتابیں ہیں اب وہ اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہیں. اب وہ اپنی اصل جگہ پر موجود، جس زبان پر وہ نازل ہوئی تھی وہ زبان بھی نہیں ہے. اور دوسرا قرآن کریم ہمارے پاس مضبوط کتاب ہے. اس میں ہے کہ ان کتابوں کے اندر تحریف ہو گئی ہے. ان کتابوں کو ان لوگوں نے بدل دیا ہے. ان لوگوں کو تحریف بھی کر دی ہے، بدل بھی دیا ہے، اور کچھ ایڈ بھی کیا ہے، کچھ نکالا بھی ہے. ٹھیک ہے. اب جس کتاب کا یہ حال ہے اس کتاب پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اس میں کیا لوگوں کی طرف سے ایڈ ہوا ہے، کون سی چیز نکالی گئی ہے اور کون سی چیز داخل کی گئی ہے. اور ہر سال انجیل کے اور بائبل کے ایڈیشن چھپتے ہیں. ہر سال کیا اپنی مرضی کے مطابق، اپنے من کے مطابق. اور اب جو زبور اور انجیل کتابیں موجود ہیں ان میں ایسی باتیں داخل کی گئی ہیں جن کو ایک انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا. تصور بھی. ہر سال ان کی نئے ایڈیشن، ہر سال ان میں نئی کہانی ہے، اور پڑھ کر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ بھائی یہ کتاب تو اللہ کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے. اس کے بمقابل قرآن پاک، اس کے مقابل مضبوط مستحکم کتاب ہے. نمبر ایک. نمبر دو، جو پچھلی کتابیں ہیں اس میں وہ ایک قسم کا ملا جلا مرکب ہے. ملا جلا ایک ہوتی ہے سبزی، خالص ٹماٹر بنائیں گے، آلو بنائیں گے، گوشت بنائیں گے. لیکن ایک سبزی وہ ہوتی ہے دال بھی وہیں ڈالی، ٹماٹر بھی، گوشت بھی، کدو بھی، جو کچھ ہے کھیرا بنا لیا اس کا. آسمانی جو کتابیں پچھلی زمانوں کی ہیں، زبور، انجیل، تورات، ان میں لوگوں کی باتیں بھی داخل ہو گئی ہیں، اللہ کی باتیں بھی اس میں ہیں، ان کے حواریین کی باتیں بھی اس میں ہیں. یعنی اب عام انسان کے لیے کیا خاص انسان کے لیے بھی یہ پہچاننا بڑا مشکل ہے کہ آج کتاب میں کس کا خدا صاحب کس رسول سن، کس پیغمبر سن، کس آموز ایار کرنی، کس تاریخی کا، کس آسمانی کا، اس کی تمیز کرنا بہت مشکل ہے. بمقابل قرآن پاک کے جب سے قرآن پاک نازل ہوا ہے تب سے آج تک اس کی زبان بھی محفوظ ہے. اس کی زبان پوری دنیا سمجھتی ہے، اور اس کی زبان کے چرچے اور اس زبان کی محبت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. کشمیر میں الحمدللہ بہت ساری عورتیں ہیں جو باضابطہ عربی میں بات کرتی ہیں. ان مدارس کی برکت اور ان مدارس کی وجہ سے بہت سارے علماء الحمدللہ عربی میں بات کرتے ہیں. اور اب اسکول اور کالجوں سے جڑے ہوئے بچے اور بچیاں بھی اس عربی زبان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. نہ ہمیں اس کے ساتھ بظاہر کوئی واسطہ ہے، پتہ نہیں کہاں کی زبان ہے، لیکن اللہ نے اس کی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے. نماز ہے، جمعہ کا خطبہ ہے، اذان ہے اور نکاح کا خطبہ ہے. اس تمام چیز فلسفے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی عربی میں ہی کر دیا. ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، چاہے قرآن سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہر ایک اس کو عربی میں ہی پڑھتا ہے.
تو یہ اشارہ ہے اس کتاب کے اور اس زبان کے زندہ ہونے کی، یہ زبان مری نہیں ہے۔ نمبر 2، جب سے یہ قرآن کریم نازل ہوا تب سے لے کر آج تک یہ مسلسل چلا آ رہا، لاکھوں نہیں کروڑوں حفاظ دنیا کے اندر موجود ہیں، کروڑوں حفاظ، اور انجیل زبور تورات کا ایک حافظ بھی دنیا میں نہیں ہے۔ قرآن کریم کے آپ کو کتنے ملیں گے؟ لاکھوں اور کروڑوں ملیں گے۔ یہ نہیں کسی کے 3 بچے ہیں، اس نے ایک کو ڈال دیا مدرسے میں، یا مدرسے کے اندر فراوانی ہے، عیش اور آرام ہے اس لیے بھیجا ہے، اس نے بھی بھیجا ہے چلو میں بھی ایک بچہ بھیج دیتا ہوں نا، حالات سازگار ہیں چلو بھیج دیا، ماحول ٹھیک ہے، نہیں، ایسی مائیں بھی ہیں، ایسی بہنیں بھی ہیں، ایسے باپ بھی ہیں جن کا ایک ہی بیٹا ہے، جن کا ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی بیٹے کو دین کے لیے، قرآن کے حفظ کے لیے وقف کر دیا ہے، ایک قربانی ہوگی۔ دوسری قربانی، ملک کے حالات نہیں تھے کہ کوئی انسان اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے، جس کے گھر میں قرآن ملے اس کو جیل بھر دو، جس کے گھر میں آپ سنجیدگی سے سمجھیں، جس کے گھر میں قرآن ملے اس کو جیل بھر دو، اس پر جرمانہ عائد کر دو، اس کو مارو اور پیٹو۔ اب ان ایام میں قرآن کریم کو یاد کرنا کتنا بڑا مشکل ہے۔ جو علماء دنیا میں پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بیان کرو گا۔ ایک عالم صاحب ہے مولانا پیر ذوالفقار صاحب، وہ کہہ رہے تھے ہم انڈونیشیا فرانس کے ایک ملک میں، تو وہاں لوگوں نے قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے اور قرآن سے وابستگی پیدا کرنے کے لیے ایک بہت بڑا مکان بنایا ہے۔ اس مکان کے چاروں طرف کرسیاں لگی ہیں، شراب کی بوتلیں پڑی ہیں، شراب کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور اندر ایک کمرہ اور ہے، اس میں شراب کا آفس ہے۔ اس آفس کے نیچے بہت بڑا ہال انڈر گراؤنڈ بنایا ہے جہاں بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے، زندہ اگر قرآن ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس آئیڈیل اور اس نمونے کو قیامت تک رکھنا ہے نا، جب یہی کتاب ہے، ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی مذہب ہے جس کو قیامت تک چلنا ہے، اب اگر کتاب ہی نہیں رہے گی، پیغمبر کی تعلیم ہی نہیں رہے گی تو لوگ بگڑ جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان سے کل پوچھیں گے کہ آپ لوگوں نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا، آپ نے ہدایت قبول کیوں نہیں کی، ان کے پاس معقول جواب ہے کہ اللہ ہم کیا قبول کرتے ہیں، ہمارے پاس تھا ہی نہیں کچھ ہے۔ تو اللہ نے ان کٹھن حالات میں ایسا انتظام کیا ہے قرآن کے زندہ رکھنے کے لیے۔ تو یہ ایک بار باہر سے کیا تھا، شراب کا بورڈ، اور اندر بھی شراب کی بوتلیں بیچ تو نہیں تھی، بوتلیں پڑی ہوئی تھی۔ پھر اندر ایک اور آفس تھا، اس پہ بھی سب سسٹم شراب کا لگا ہوا ہے تاکہ باہر سے جو بھی آئے، یہ کچھ لوگوں کو پتا ہو جو نظام چلاتے ہیں 2-3 آدمی بس، باقی پوری ایڈورٹائز ہے پورے علاقے میں، شہر میں شراب بکتی ہے۔ ایک ہو گئی فرانس کا ایک واقعہ ہے، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے بیان فرمایا کہ وہاں پر بھی باضابطہ طور قرآن پر پابندی ہے، باضابطہ طور قرآن کریم پر پابندی ہے۔ وہاں کی مائیں، وہاں کے لوگ اپنے بچوں کو یہ کہہ کر کہ ہمارے بچے کا انتقال ہو گیا، ہمارے بچے کا اس گزریو پتہ اس میں غسلتے دیون کفن تی دیون پتہ اس برن تابوت اس میں پتہ اس جنازے پڑھن پتہ اس میں قبرستان اس میں، اور یہ بچوں اس میں اصل گزریو متن پتہ اس میں کرن دفن بازو تہ قبر موجود انڈر گراؤنڈ اصل بنائی تھن، یہ کہ بچ کے پھر 6 مہینے کے بعد وہیں کھانا وہیں پینا سب کچھ وہیں ہوتا تھا۔ اس میں سے ایک بچہ حافظ ہوا، پھر وہ بڑا عالم بن گیا، پھر دارالعلوم دیوبند میں ایک میٹنگ بڑی اہم تھی، اس میں اس کو بلایا گیا، وہ آئے تھے مشورے پر۔ تو پھر جب حالات آئے ملکوں کے حالات وہاں پہ، تو تم کیا کر رہے ہو، کہا ہم ایسا کرتے ہیں، تو وہاں کے لوگوں نے تعجب کیا، اس کو کارن نہیں کچھ کوئی پت وہ تم جوان میں بھی اسی قبر کا بنا ہوا حافظ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے جو قرآن کریم میں
میں ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن کو ہم نے نازل کی ہے، ہم بھی اس کے محافظ ہیں۔ اس وقت بھی لاکھوں کروڑوں میں حفاظ الحمدللہ کیا ہے موجود ہے، اور تلاوت بھی ہم عربی میں ہی کرتے ہیں۔ نمبر 2، اگر جو قرآن کریم ہے، قرآن کریم میں آپ کو بس اللہ کا کلام ہی ملے گا، پیغمبر کی بات ملے گی؟ پیغمبر رسول کت مل قرآن پاک سمجھو پوری طرح کہ قرآن چھو سن مین کتاب، یت پہ سہ نازل گئی تتھے پہ سہ موجود۔ ہمن کتابن مز کیا کتاب گئی نازل، تر مز پیغمبر سن کت نبی سن کت تاریخی کت علاقس من گو کھانا واقع سہ توڑ تم عجیب غریب واقع جن میں عقل تسلیم کران، سہ بنو اخ معجون مرکب اخ، یہ ہیکن ونتھی کہ ات مز کس کت میں پروردگارن تھومت، کس کت پیغمبر سن، کس کت عوامی، امیک ہیکو ٹوٹل امتیاز کر۔ لیکن قرآن کریم میں کیا ہے، اس اللہ تعالیٰ سن کتاب ات مز خالص اللہ تعالیٰ سن یوت کلام، بی میل ات مز نا بس بس اللہ تعالیٰ سن کلام، کوتا سہل چھو رجوع کرنے کو۔ نمبر 8، ون کور ات علمو ترجم تہ، ترجم چھن عربی ختم کرتھ، یہ آئی چال کرنے، یہ آو نظام بنانے، قرآن پاکس کرو ترجم کت پہ عربی کرو نیبر خالص یہ ترجم ہوئی۔ علماء مون بلکہ علماء لگو فوراً پابندی اس قرآن پاک بغیر عربی آئے تو قابل قبول کیا ہے، زترے ایڈیشن ین کی رت مگر ژوٗرِم سوز ترٛایَن تِم قلم، لیکن عربی چھُنہ محفوظ، عربی چھُنہ حفاظ موجود، ییٚلہِ تِم ترجم تلکن پرن ہر آیت تم محتاج ترجمہ ییٚلہِ وۄنۍ عربی تھوٚد تُل مغز تھوٚد تُل تتھ لیوٚکھ کیٛاہ ترجم، ترجمس ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ وٕچھتھٕے یہِ چھا صحیح کِنہٕ چھُ تِتھ پٲٹھۍ کیٛازِ، اس لیے چھِ قرآن پاکن آسہِ تۄہہِ وٕچھُن ترجم ہر چھِ باضٲبطہٕ گۄڈٕ کیٛاہ لیکھِتھ آیت، تتھ چھُ پتہٕ ترجم لیکھِتھ۔ انجیل زبور تورات اس مسئلہ۔ نمبر 3، اگر پت تفسیر تہ پیو قرآن پاکس کرن تیل چھ گۄڈٕ ہر آیت پتہ چھُس ترجم پتہ چھُ مٔنٛزۍ لیکھِتھ گٔے، یعنی یہ گو کٹ ییٖژن گو کٹ، امہ پتہٕ گو پتہٕ تفسیر الگ پتہٕ احادیثن منٛز تہِ اگر کٲنٛسہِ ترجم کوٚر یا قرآن پاکس کانٛہہ ترجم کوٚر پنٕنۍ کانٛہہ کتھ ؤنۍ تیٚلہِ چھُ انس بریکٹس منٛز حقس منٛز، پتہٕ چھُ آخرس ونان یہ ووٚن مےٚ، ممکن چھُ یہ 100% غلط تہ ٲسۍ، یہ غلط تہ گویا أسۍ کیٛازِ چھِ ونان عام لُکن، عام سکوٗل والٮ۪ن، دُنہِکٮ۪ن لُکن، پرٛٮ۪تھ أکِس انسانس عیسٲیی چھا، ہیٚنٛدۍ چھا، بُدھسٹ چھا، یِمن سارنٕے چھُ دل کھوٗلِتھ دعوت دِنۍ کہِ وٕنکٮ۪نس یتھ وتہِ پٮ۪ٹھ، یتھ ٹریکس پٮ۪ٹھ تُہۍ پٔکِتھ خدایہِ تہٕ آخرتٕچ کامیٲبی چھِ ژھانڈان، سُہ مِلہِ آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے بس القرآن الکریم ہے، بیشی ٹیٹس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تات ونن تم واپس تو جواب نہ ہم کتاب چھنا آسمانی تم تے پروردگار نہیں ون تو چھنا تم مانن کی اس کیا ونو اس چھ مانن مگر تم چھا پنی شے پٹ موجود جس کا مجھے کوئی ثبوت دے دو تو انش کیا دلیل تھی کہ زبور یہ سوئی زبور اس تندہ گئی نازل شیخ نے جس کا ثبوت تو غیر کتاب پی ہے ایسا کچھ پیش ورد کرد یحرفون ام مواضعه قرآن کریم ونان کہ ان لوگوں نے اس کو عدل بدل دیا، تحریف کر دی۔ آج بمقابل تروم سے قرآن پاک ین پہ آمد جبریل امین بوزنو قرآن پاک سالم اے ٹو زیڈ ٹیٹس پیغمبر حضور اس پرت کن وری بوزنو زبانی قرآن جبریل امین علیہ السلام پت یم وری یم دنیا تشریف نوک تم وری بوزنو دون ورین صحابہ کی بارہ کور نوٹ قرآن پاک پن پترن پٹھن کاغذن پٹھن کاغذ ورگن پٹھن مشکن پٹھن چمڑس پٹھن پت یل اکی جائے 7 حفاظ شہید گئی پت آئے میٹنگ بلاؤنی کہ اگر یہ کچھ اس یالت رو تیل مکلی قرآن پاک پت آئے باضابطہ بڑی بڑی صحابہ بلاؤنی تمن آئے کام سپرد کرنے کہ توئی لیکھو یہ قرآن کریم پتہ اس نے اکو انسانی کی یہ وہ 2-4-5 اصل ذمہ داری آئی پتہ حوالہ کرنے زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم اس کرن کام یتھے یہ قرآن پاک آیت انن لیکھن پتہ اس گوڑ چیک کرناون 2-3-4
یہ پٹی کیا تجھے تو لیجک نا آخر سے پانتے مضبوط بیوس قرآن کو تاز تازے آخر سے پانتے لے کر پتہ چکتی کرنا ٹھیک ہے. پت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری باضابطہ اس کو بہترین ایک شکل دے دی گئی ہے. پت آو یہ قرآن تقسیم کر سارنی ملکن مجھ پت قرآن اللہ تعالیٰ سے نظام یہ حفاظ گئی تیار پرکا حافظ چھو لازم سمجھن رمضان مز قرآن پاک ترائی مز بوزنا. یہ حالات تھوڑا زیادہ بگڑے دینس من آئی لوگ کم اللہ پاکن دونوں بیاق نظام مدرس والن ترو اللہ پاکن ذہنس من تم تیت مضبوط قرآن کریم یاد کرن تو کرناون صبح کران کالجس صبح کران بچہ قرآن پاک بوزناون شروع کالجس کران یہ نظام کچھ کرے یت تھی ونان آج ٹائم تک بمقابل مدرسک بچہ صبح 3:30 4:30 ورتھ پڑھان تہجد پتہ بوزان برو سبق اور یہ لکٹ لکٹ بچہ یم ریت گھان گھر تھی ہیکو نا گنٹس بہت ماج بغیر ہیکو بہت اس کالس نا تھی بستر ترانو کالچس پتہ تہ انو برو کن پتہ پلیٹ تہ تلنو پتہ پلیٹ چھلنو پتہ صبح تلنو سران تہ کرنو اد گژھو تھی سکول اسوا اگر کورس کن ژاو موج تہ ہاسٹل تہ موج تہ ہاسٹل. لیکن یم مدرس مز بچہ پڑھان تمن اللہ پاک یہ اصل کران کت عرض یہ سسٹم اللہ تعالیٰ سن نظام تمن ماجد محبت یم پتہ پور دہس 3 ورین قرآن پاک یاد کران دوب تہ نندر تم کالچس شنگان تو قرآن پاکس پہ شنگان صبح گۄڈنِچ نظر تو قرآن پاکس پہ کالچس شنگان تو پہلی نظر یہ سسٹم اللہ تعالیٰ آوا کت خلاصہ کلام کیا طور پہ آسمانی کتابن پہ ایمان ان ضروری. آسمانی کتاب طور زبور تورات انجیل تو قرآن کریم ونکس اللہ تعالیٰ نش واتن خاطر اسلام وقت حاصل کرنے خاطر پوز دین ژھانڈنے خاطر اکی کتاب سہ گئی قرآن کریم. ہم 4 کتاب تم ونس بدل پہ باقی غیر مسلم کافر تم ون یہ زبور تو انجیلس متعلق کیا تہد خیال تم آسمانی کتاب تیل کیا تھی مانان تمن دپوس آسمانی انجیل نازل گمت تر پہ ایمان انان مگر سہ کت ونکس کت پہ کت شکل مز یہ پیا ویا اس لیے اس تر پہ ایمان کہ تم سارے کتاب آئی منسوخ کر آخرس اکی کتاب سہ گئی القرآن الکریم. تمام آسمانی کتابوں کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اصل میں کیا تمام آسمانی کتابیں انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہیں. تمام آسمانی کتابیں ان سب میں ہدایت کی باتیں ہیں وعظ و نصیحت سے بڑے مضامین ہیں امر و نہی اور جنت کے انعامات اور جہنم کی سزاؤں پر مشتمل باتیں ہیں اور اپنے اپنے زمانے میں ان کے احکامات پر عمل کرنے میں بندوں کی نجات ہوتی ہے. قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام کتابیں اور شریعتیں منسوخ ہو گئی. اب قیامت تک صرف قرآن مجید پر ہی عمل کرنے میں بندوں کی نجات ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. صاف آئے کیا ان الدین عند اللہ الاسلام. دین چو بس بس دین مطلب مذہب دین مطلب اللہ تک پہنچنے کا راستہ. تو اس واریہ قرآن پاکن کو واضح میں ان الدین عند اللہ الاسلام دین چو بس بس اللہ پاکن نزدیک کیا الاسلام یعنی توئی تب الحمدللہ پیروکار چھو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ایسی دولت. دویم فرمو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ یس انسان تی وہیں اسلام وقت رہے اسلام چھو وہیں ناو ٹھٹس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام چھو ناو وہیں القرآن الکریم ٹھیک ہے. امی علاو یس کا انسان کان وقت کان فکر کان تنظیم ایجاد کرے یا فالو کرے ات پر پکنچ کوشش کرے یا پکی تو انسان کیا چھو فَلَن يُقْبَلَ مِنْ اس کرہن ہرگز ہرگز سو فکر سو تنظیم قبول ہندی بنے سکھ عیسائی نصارا باقی یم ساری کیا ام نیبر
کیا وہی فکر کچھ کرے. اس لیے آپ لوگوں کو رونا ہے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے. آپ وہ دل پیدا کریں اس جو مسلمان ہم سے جانتے ہیں. اور دیجن کرنے والے ایک مسلمان کی سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے. ایک مسلمان محبت سے اس کا دل بھرا ہوا ہونا چاہیے. جب ہمارے پاس ایمان ہے یہ تبھی ہے جب بعض لوگوں کی نیندیں حرام ہو گئی, چاہے وہ عورتیں تھی یا مرد. یہ تمو ود یہ تمو کوشش کر یہ تمو قربانی دس تیل ووت دین اصل ورنہ مشکل. تہذ کم میری کم وڑ جاب باغ شر یہ بیٚیہِ کیٛاہ چھُ اتھ منٛز چھُنہٕ اَسہِ اوٚڑ گھنٹہٕ تہِ دِنہٕ خٲطرٕ وقت کوٚرمُت. کم از کم اس کے بارے میں پوچھ آپ لوگوں سے بھی ہوگی اور گریبان پکڑ کر کی ہوگی. ٹھیک ہے, آپ اس کتاب کو اس انداز سے پڑھیں, آگے بڑھنے کی کوشش اس انداز سے کریں کہ ہمیں اس دعوت کو آگے پہنچانا. کیسے ایک انسان برداشت کر سکتا ہے کہ میری بہن کو آگ میں دھکیل دیا جائے. جو آپ نے پرسوں فرشتوں کے ماحول میں پڑھا فرشتوں کے بارے میں کہ جہنم یم نگران فرشتے تم آس زڑ نہ تمن ترس یہ آب جہنمی دن کیا ہوں بوزن ترس کپری 19 فرشت جہنم کنٹرول کریں. یہ اگر ون سکن ہز گاڑ بون گھس روزیا کان زنان مہنیو کم مہنیو گرم خود وچن گرم نہ تیز چاہ فون تہ دن فون تہ یہ ہمدردی مگر لکٹ ہمدردی بڑ ہمدردی کیا ان تک کلمے کی دعوت کو پہنچا. ٹھیک ہے, آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ ونی سر کم از کم دعا کم از کم مجھے دوست میں مودی سند خاطر خبر کس تک اللہ پاکس پر گزار پا مودی شاہ کیا ہے انسان ہکن آرمی فوج انسان ہکن کہین یل اس وت دگ دگ گھس اسی وتن یہ زندہ دل دگ گھس اسی وتن اگر نس دگ کہ تیل اس تہ مرد دل ات باسان سفید پلو لگت مردہ دل میں بڑن بڑن سیاست دانن خاطر خبر کس تک نفل پڑمت دعا کرمت پردگار یہ چون بند گھن کت یہ چھن بچارن یہ آو تی پڑھنے تی ون. کم از کم آپ لوگ کیا کریں آپ لوگوں سے امیدیں وابستہ ہے انشاءاللہ الرحمن. کم از کم ہر نماز کے بعد ہفتے میں ایک مرتبہ 2 رکعت اس لیے آپ پڑھیں یہ بھی تو آپ کے بندے ہیں. یہ ذمہ داری ہے. ذمہ داری آپ کو مطلب باغ میں گاڑی میں اور دیگر چیزوں کی ذمہ داری نہیں ہے. اصل ذمہ داری جس کو قرآن نے آپ پر لگا دی ہے وہ یہی ہے آپ دوسروں کو نیک بات کا حکم دے دیں اور ان کو برائیوں سے بتائیں. اب وہ وقت نہیں رہا. برونٹ پڑھن ریلوے اسٹیشن پہ نماز شاید کس سالوں بھی ختم کر دیا گیا. کہاں ہیکن ریلوے پہ نماز پڑھے پارک میں ہیکن کا نماز پڑھے واریاہ ڈینجر حالات کیا تہ میں کر اسلام قدر تمہ سات یہ ونیا مفتی نذیر صاحب دون پتہ یسا عمل کریں مگر اللہ تعالیٰ دین پتہ عمل کرنے کیا اگر تہ مز کان میون گھر مہمان آو میں کر قدرہ پدرہ دگنی یہ پتہ اسلام تو اخ مہمان یہ آو اس کر قدر اس لیے بگتن واریاہ اللہ تعالیٰ کرو زار پار پردگار اس کر معاف اس میں بے ایمان اس میں اسلام اس میں مگر مجھ کت عرض کریں گرس مزم بھائی بین محلس مزم بھائی بین نماز نش دور قرآن نش دور تہند خطر دعائے مغفرت کرن تہند خطر ہدایت دعا یل صبح سل ووت سارے دروازن دت لت ات ست کھڑکی یہ چٹکی ہلو پڑھ اکس کمرس یہ حد کم از کم اگر تھی بٲیس یا گھر کس ذمہ دارس ہیکو ورنت کی ماحول ون ون ضروری ہے پنس گھرس مز آسان گھرس مز تیت کھانا نفر تمس ہیکو ورنت کم از کم ٹھوک ٹھوک کرن فرض امس انسانس تاکہ ژٕ پگہ رٹنی باقی یمس پہ کنٹرول یمس تھی ہیکو ورنت اس کو آرام سے جگاؤ پاور تھو یل تمس چھکو آب جتنا آپ کر سکتے پاور دعا تہ کرو اور غیر مسلم باقی تہند خطر کیا کرو انشاءاللہ
پچھلی آسمانی کتابوں میں سے بہت سی کتابیں تو آج موجود نہیں، اور جو کتابیں موجود ہیں ان میں سے کوئی کتاب اپنی اصلی الفاظ اور معانی کے ساتھ محفوظ نہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ انسانوں کا کلام بھی شامل ہو گیا ہے۔ کرو فکر، ان میں اللہ کے کلام کے ساتھ انسانوں کا کلام بھی۔ گمراہ لوگوں نے ان میں بہت سی باتیں اپنی طرف سے ملا دی ہیں اور بہت ساری باتوں کو بدل دیا ہے۔ اس لیے ان پچھلی کتابوں کی جو باتیں قرآن کے موافق ہیں وہ تو سچی ہیں، اور جو قرآن کے خلاف ہیں وہ جھوٹی ہیں، اور جو باتیں نہ موافق ہیں نہ مخالف، ان کے بارے میں ہم خاموش رہیں گے، نہ ان کو سچا جانیں گے اور نہ انہیں جھٹلائیں گے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں اور صحیفوں کے بارے میں یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ سب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ جو بھی ان کتابوں اور صحیفوں میں سے کسی ایک کا انکار کرے تو وہ مومن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس مانو قرآن کے نبی علیہ السلام کی پرکا چیز مانو لیکن اس مون زبور کے کافر، سلم کے مون تورات مون کے، سلم کے مون شیس علیہ السلام مون کے، عیسیٰ علیہ السلام مون کے، ٹھیک ہے، ہم لوگ کافر ہیں۔ ایمان لانے کے لیے سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کافر بننے کے لیے سب چیزوں کا انکار کرنا ضروری کیا؟ ایمان لانے کے لیے سب چیزوں کو ماننا ضروری ہے، لیکن کافر بننے کے لیے سب کا انکار کرنا ضروری ہے۔ کس کو انکار انسان کیا بن گیا؟ اور جو عیسائی اور یہودی وغیرہ وغیرہ یہی قومیں اس وقت بڑی ہیں، ان کے متعلق، ان کے ہاں پیغمبروں کے متعلق، مریم علیہ السلام کے متعلق اتنی بری باتیں موجود ہیں آپ سن نہیں سکتے۔ یہودی مانا ہم کی گمراہ، ہم مانا ہم کی گمراہ، یم کی تمن کرن لگ، ہم کی کرن تمن لگ، اور اس کے علاوہ کتنی نامعلوم باتیں۔ بہرحال جب آپ اس علم کے ساتھ اس کلاس تک جڑتے رہیں گے، آپ کے سامنے یہ باتیں آتی رہیں گی، پھر ان کو یاد بھی رکھنا ہے۔ پھر اگر کسی بات ہوئی بھی آپ کی، ان کے سامنے آپ یہ باتیں رکھیں گے کہ تمہارے مذہب میں کیا پرابلم ہے، ہمارے مذہب میں کیا چاہیے، اور بڑی بات اس وقت کیا کس چیز کی ہے، دعا کر سکتے ہیں اور سبحان اللہ۔